حسین حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ سال 1445 ہجری محرم، یہ ارادہ تھا کہ آپ کے سامنے روضہ خوانی کو دوبارہ روشناس کروائیں گے، بتلائیں گے کہ روضہ خوانی عزاداری کا ایک جز اور اس کی اہمیت ابھی بھی موجود ہے۔ ضروری ہے کہ جن خواتین و حضرات کے گھر میں امام بارگاہ ہیں وہ روزانہ اس کتاب خوانی سے، اس حدیث خوانی سے، اس روضہ خوانی سے استفادہ کریں اور یہ مجلسیں گھر میں برپا کریں، مجالس میں اضافہ ہو، اور اس کے علاوہ تاریخ وار ان مجالس کی بنا پر گھر میں جو تاریخ ہے اس کا بھی ذکر ہو، مولا کے مصائب ہر زمان پر رواں ہوں۔ 40 مجلسیں اس کتاب میں شامل ہیں۔ اس سال ہم نے 20 مجلسیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی 21ویں سے 40ویں مجلس انشاءاللہ محرم 1446 ہجری میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس محرم کی آخری مجلس 20ویں مجلس تمہید معراج رسالت مآب اور اہل حرم سے امام مظلوم کی رخصت اور شہادت۔ مشہور ہیں جہاں میں وفادار علمدار، فرزند وفادار کے ہوتے ہیں وفادار۔ محمد یعقوب نے جناب محمد باقر سے روایت کی ہے کہ 27ویں ماہ رجب کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکل کشائے عالم جناب ام ہانی کے مکان میں آرام فرما رہے تھے، مگر خواب سے کب سروکار تھا، دل و دیدہ ہر ایک بیدار تھا، سوئے در نگاہ کو یہی تھا خیال، ادھر سے کباب پیام وصال کہ دفتن جبرائیل علیہ السلام بحکم رب العالمین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے شاہ کونین، خالق ارض و سما نے تماشائے قدرت دکھانے کے لیے آپ کو بالائے عرش یاد فرمایا ہے، حضور کی سواری کے لیے براق بھیجا ہے۔ چنانچہ صاحب عیون الاخبار نے تحریر کیا ہے کہ خداوند عالم نے اپنے حبیب کے واسطے براق کو ایسا مسخر کیا تھا کہ اگرچہ قد اس کا متوسط گھوڑے کے برابر تھا، مگر قدرت پروردگار کا مرقع تھا، جواہرات صنعت سے مرصع، نازک اندام، نازنی خرام۔ صورت کا یہ عالم تھا کہ اگر حکم پروردگار ہوتا تو آنے واحد میں تمام عالم امکان کی سیر کراتا۔ اور صاحب کافی فرماتے ہیں کہ خالق کل مخلوقات نے براق اس صنعت سے بنایا تھا کہ جس وقت بلندی کی جانب سفر کرتا تھا تو دونوں ہاتھ کوتاہ اور پاؤں اس کے دراز ہو جاتے تھے، اور جس دم بلندی سے پستی کی طرف نزول کرتا تھا تو دونوں پاؤں کوتاہ اور دونوں ہاتھ اس کے دراز ہو جاتے تھے۔ اور علی ابراہیم یمنی نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ سرافیل اور میکائل اور جبرائیل جب جناب رسول خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں براق کے ہمراہ آئے تھے۔ غرض کے ان تینوں فرشتوں میں سے حضرت جبرائیل نے پیش قدمی کی اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اے خدا کے حبیب، چلیے آج قدرت کو حضور کا انتظار ہے۔ یہ سن کر جناب رسول خدا بعجلت تمام میکائیل اور سرافیل و جبرائیل کو لے کر درمیان صفا و مروہ تشریف لائے۔ اس مقام پر آپ نے براق کو بحیت عجیب و غریب ملاحظہ فرمایا اور سانع قدرت کی صنائی کی تعریف و توصیف زبان خوش الحان پر جاری کر کے شکر الہی بجا لائے اور سوار ہوئے۔ روشن کیا جو زین رسول جلیل نے، بڑھ کر رکاب تھام لی بس جبرائیل نے۔ اللہ رے احتشام رسول فلک جناب، خود سی جلوس کے لیے حاضر تھے بے حساب۔ ہر ایک کو آرزو تھی کہ ہوں ہم رہے رکاب، حکم خدا سے باز تھے ساتوں فلک کے باب۔ جنت تھی اشتیاق رسالت پناہ میں، جھونکے نسیم خلد کے آتے تھے راہ میں۔ آج تو جناب جبرائیل کو محبوب خدا کی رکاب تھامنے کا شرف حاصل ہوا اور حضرت جبرائیل بہت خوش اور نازاں ہیں، لیکن روز عاشوراء اسی رسول کے محبوب نواسے کی رکاب تھامنے کی خدمت بھی انہی کے سپرد ہوئی، جبکہ جناب امام حسین ناموس رسول الثقلین سے آخری رخصت کے لیے خیمے میں تشریف لائے۔ زینب نے رو کے پوچھا کہ یاور کہاں گئے؟ عباس و قاسم و علی اکبر کہاں گئے؟ مسلم کے لال دلبر حیدر کہاں گئے؟ میرے پسر عقیل کے دلبر کہاں گئے؟ کوئی نہیں رکاب شہیدیں پناہ میں، رو کر کہا کہ سوتے ہیں سب قتل گاہ میں۔ ہمشیر سب ہمارے مددگار مر گئے، بھائی بھتیجے بھانجے انصار مر گئے، شانے کٹا کے بھائی علمدار مر گئے، اکبر بکھا کے نیزہ خونخوار مر گئے۔ رخصت دو جلد فاطمہ کے نور عین کو، جز مرگ اب نہیں کوئی چارہ حسین کو۔ غش خاک پر یہ سن کے ہوئی بنت مرتضیٰ، اہل حرم میں شور قیامت بپا ہوا۔ رخصت حرم سے ہونے لگے شاہ دو سرائے کے، ایک کو گلے سے لگایا جدا جدا۔ پھر پھر کے گرد اہل حرم جان کھوتے تھے، لپٹائے شہ گلے سے سکینہ کو روتے تھے۔ وہ کہتی تھی کہ شاہ مدینہ نہ جائیے، پھٹتا ہے میرا رنج سے سینہ نہ جائیے، الفت کا یہ نہیں ہے قرینہ نہ جائیے، مر جائے گی تڑپ کے سکینہ نہ جائیے۔ فرماتے تھے امام کرو صبر باپ کو، بی بی کرو ہلاک نہ رو رو کے آپ کو۔ امام علی مقام سے کلام یاس سن کر اہل بیت رسالت میں کوہرام برپا ہو گیا۔ حضرت نے سب کو تسلی و دلاسا دیا اور امام زین العابدین کو راز امامت تفویض فرما کر سفر آخرت پر کمر باندھی اور سلاح حرب بدن مبارک پر آراستہ کر کر دروازہ خیمہ پر تشریف لائے اور ذوالجناح کے قریب آ کے سوار ہونے کا ارادہ کیا۔ اس وقت جانثاروں میں سے کوئی باقی نہ تھا کہ رکاب حضرت کی تھامے۔ دبیر کا مرثیہ ہے، حسین جب کے چلے بعد دو پہر رن کو، کوئی نہ تھا کہ جو تھامے رکاب توسن کو۔ سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چھپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو۔ نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط سوار کیا تھا بہن نے بھائی کو۔ 20 بند پر مشتمل یہ مرثیہ ہے دبیر کا، جو دبیر کے مرثیے جلد سوم میں موجود ہے۔ بہرحال اس وقت جبرائیل کو حکم خدا ہوا، گھر سے کہیں نکل نہ پڑے بنت مرتضیٰ، بچپن سے تو ہے قادم سلطان کربلا، حاضر ہو جل جا کے یہاں دیکھتا ہے کیا، جا تھام لے رکاب شہ مشرقین کو، جلدی سوار کر میرے پیاسے حسین کو۔ جناب جبرائیل رب الارباب کا یہ حکم سن کر فوراً
امام مظلوم کی خدمت میں حاضر اور حضور کی رکاب تھام کر سوار کیا. عرض کی جبریل پکارے کہ خدا حافظ و ناصر، رخصت ہوں قزادے کے جلوں میں رہوں حاضر. امام نے فرمایا جو حکم خدا تمہارے لیے ہو. جبریل نے عرض کیا حضور کی لاش پر رونے کو آؤں گا. یہ کہہ کر رخصت ہوئے. امام حسین نے فوج اشقیاء کی جانب رخ فرمایا. گھوڑا وہ تہے ران کے لیتا ہی نہ تھا دم، اندیشہ اسے کہتا ہے رہ رہ کے ذرا تھم. مابائے نے دو صف اس کو جو جولا کرے پیہم، اللہ غنی تیزی رفتار کا عالم. یہاں غل ہو کہ وہاں ہے، وہ کریں شور کہ یہاں ہے. اللہ کی قدرت ہے، نہ یہاں ہے وہ نہ وہاں ہے. الغرض چشمے زدن میں میدان کارزار میں پہنچے. ادھر اہل بیت اطہار کے خیموں میں کوہرام برپا تھا، کیونکہ اب کوئی امید و آس باقی نہیں رہی تھی. نہ عباس تھے، نہ علی اکبر تھے، نہ قاسم، نہ انو محمد. پھر دبیر کی ایک بیت، نہ لشکرے نہ سپاہے نہ کثرت الناس، نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس. سب شہید ہو چکے تھے. حتیٰ کہ شیر خوار بچہ بھی اپنی جان نثار کر چکا تھا. بس ایک امام کا دم تھا جن کی سلامتی کے واسطے تمام اہل بیت نے اپنی بضاعت لٹائی تھی، اور اب اس مظلوم کے بچنے کی بھی آس نہ تھی. اب مردوں میں سوائے امام زین العابدین کے کوئی باقی نہ بچا تھا. اس طرف امام مظلوم فوج اشقیاء کے مقابل تشریف لائے. ایک سم سے کھینچے ہوئے تلواریں ستمگار، ایک سم سے عمڈے چلے آتے تھے کمادار. نقارے رزمی پلگی چوب جو ایک بار سب فاطمہ کے لال پر چلنے لگے ہتھیار. پر قتل میں آدھا کے نہ قد کرتے تھے شبیر، کس خوبی سے ہر وار کو رد کرتے تھے شبیر. فرماتے تھے دیکھو مجھے اتنا نہ ستاؤ، تلواریں نہ مارو مجھے، نیزہ نہ لگاؤ. کیوں آتے ہو منہ پر میری شمشیر کے جاؤ، میں ابن علی ہوں مجھے غصہ نہ دلاؤ. واللہ عداوت مجھے اصلا نہیں تم سے، بیٹوں کے بھی کچھ خون کا دعویٰ نہیں تم سے. بے جرم دیے داغ عزیزاں مجھے ہر چند، پر یہ نہ سمجھنا کہ میں ہوں تم سے گلہ مند. قاسان خدا رہتے ہیں ہر حال میں خرسند، بیٹے میرے مارے گئے تم ہو میرے فرزند. اچھا کیا بہتر کیا جو بے ادبی کی، میں غیر سمجھتا نہیں امت ہو نبی کی. اللہ رے امام کا رحم و کرم. اس حال میں واز و پند میں مصروف ہیں اور چاہتے ہیں کہ رسول کے نام لیوا نعرے جہنم سے بچ جائیں، میرے قتل سے باز آ جائیں. مگر وہ دنیا کے بندے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کو کب ماننے والے تھے. حضرت کا تو یہ رحم تھا، وہ مارتے تھے تیر، لگتا تھا جہاں تیر وہیں پڑتی تھی شمشیر. شمشیر کے زخموں پر لگے خنجر بے پیر، بہتا تھا لہو حال ہوا جاتا تھا تغیر. کیا رحم تھا کچھ منہ سے نہ فرماتے تھے حضرت، قبضے کی طرف دیکھ کے رہ جاتے تھے حضرت. حاطف کی ندا آئی یہ افلاک سے اس دم، یہ صبر بھی شبیر شجاعت سے نہیں کم. شاید تجھے مجبور سمجھتے ہیں یہ ازلم، مجبور وہ کب ہو جسے مختار کریں ہم. اس بھوک میں اور پیاس میں طاقت بھی دکھاؤ، مظلومی دکھائی تو شجاعت بھی دکھاؤ. یہ صدا سنتے ہی امام کا چہرہ جوش شجاعت سے سرخ ہو گیا. ایک بار گھوڑے پر سنبھل کر بیٹھے اور نیام سے ذوالفقار کھینچ کر اشقیاء پر حملہ کیا. یہ سن کے جلال آ گیا دل بند نبی کو، چوما بادب قبضہ شمشیر علی کو. چمکی جو وہ بجلی نہ رہی تاب کسی کو، گھبرا کے پکارے عمر سعد شقی کو. تلوار کھچی شاہ کی آفت ہوئی برپا، شبیر کو غیظ آیا قیامت ہوئی برپا. یہ ذکر تھا جو فوج میں شبیر درائے،
سردار ہر ایک ضرب میں بے سر نظر آئے، اس صف پا کبھی اور کبھی اس غول پا آئے، آدھا پا خدا کا غضب آیا جدھر آئے، جب ہاتھ اٹھا پہنچی چمک چرخ بری پر، جب فرق پا بیٹھی تو گری برق زمین پر۔ کون بیان کر سکتا ہے شیر خدا کے شیر کی شجاعت؟ اللہ اللہ وہ 3 روز کی پیاس، عزیزوں کا علم اور لاکھوں سے مقابلہ، بس یہ حسین ہی کا دل و جگر تھا، آپ کا حملہ تھا کہ خدا کا قہر تھا۔ اشقیاء بھاگے جا رہے تھے، بڑے بڑے نامور پہلوانوں میں دم نہ تھا کہ ذوالفقار کے سامنے ٹھہر سکے۔ کس سے برش تیغ کی تعریف بیاں ہو، جوہر وہی کھولے جو کوئی سیف زباں ہو، وہ آپ کے کٹ جائے اگر کوہ گراں ہو، ایک دم میں بہے خون کا دریا جو رواں ہو، دشمن کو پناہ اس سے کہیں ہے نہ مفر ہے، گر ناب میں ہے فتح تو قبضے میں ظفر ہے۔ کس کی مجال تھی جو سامنے آ کر مقابلہ کرتا؟ لشکر لعین میں قیامت برپا تھی، کسی کو کسی کا حال معلوم نہ تھا، کسی کو کسی کی خبر نہ تھی، ہر ایک شقی اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا، ہر طرف بھاگو بھاگو کا شور تھا۔ امام مظلوم نے جب دیکھا کہ میدان سے لشکر ناہنجار بھاگ گیا تو آپ ٹھہر گئے۔ 2 روز سے تھا راکب و راہوار پفاقہ، حضرت کو تھا غم گھوڑے کا اور اس کو غم آقا، روتے تھے وفاداری پا اس کی شہ والا، شبیر کا منہ دیکھ کے رو دیتا تھا گھوڑا، چمکار کے شاباش اسے فرماتے تھے حضرت، گہ پیار سے گردن سے لپٹ جاتے تھے حضرت، فرماتے تھے گھوڑے سے بسط گری اوزاری، کی بھوک میں اور پیاس میں تو نے میری یاری، کل ہوں گے نہ رخصت ہے بس اب تجھ سے ہماری، آج آخری یہ ہے تیرے آقا کی سواری، خوش ہو تو کہ رتبہ تیرے راکب کا بڑھے گا، سر تن سے جو اترے گا تو نیزے پر چڑھے گا۔ گھوڑے سے یہ کہتے تھے کہ پھر فوج نے گھیرا، منہ سید بے کس نے ہزاروں سے نہ پھیرا، پھر ذوف سے آنکھوں تلے آتا تھا اندھیرا، دل کہتا تھا اب حال بہت غیر ہے میرا۔ اس وقت بھی حیدر کی طرح لڑتے تھے شبیر، جو ٹوکتا تھا شیر سے جا پڑتے تھے شبیر، آخر تنے نازک پر لگیں برچھیاں کاری، جھک جھک گئے اور گھوڑے پہ سنبھلے کئی باری، کی عرض یہ گھوڑے نے کہ اے عاشق باری، خیمے کی طرف لے چلوں حضرت کی سواری، فرمایا اگر تیغ سے ہر بند کٹے گا، فرزند علی کھیت سے پیچھے نہ ہٹے گا، موقع نہیں اس وقت جو میں خیمے میں جاؤں، کیا خون بھری مش سکینہ کو دکھاؤں، غم دیدہ ہے زینب اسے کیا اور رلاؤں، بانوں سے میں کیوں کر تنے مجروح چھپاؤں، بیٹی سے نہ بیٹے سے نہ کچھ گھر سے غرض ہے، اب کام ہے اللہ سے خنجر سے غرض ہے۔ اس وقت امام بیکس نے چاروں طرف یاس سے دیکھا، ہر طرف سے تلواریں پڑ رہی تھیں، نیزے لگ رہے تھے، تیروں کی بارش ہو رہی تھی، اور جن اشقیاء کے پاس ہتھیار نہ تھے وہ دور سے پتھر مار رہے تھے۔ امام زخموں سے چور ہو کے گھوڑے پر ڈگمگانے لگے تو پھر گھوڑے سے فرماتے ہیں اس وقت مگر دل میں یہ حسرت ہے ہمارے، زخمی ہے زمیں پر کوئی آہستہ اتارے، سجدہ کریں خالق کو کہ اب جاتے ہیں مارے، پر تھے جو مددگار وہ دنیا سے سدھارے، اب ہیں وہ کہاں گودیوں میں جن کے پلے ہیں، کس عالم تنہائی میں دنیا سے چلے ہیں۔ دہنے سے محمد کی صدا آئی کہ پیارے، نانا بھی کھڑا روتا ہے پہلو میں تمہارے، اور بائیں طرف سے اسد اللہ پکارے، صدقے تیرے اے فاطمہ کے راج دلارے، تو غش میں جو سر ہرنے پر نہڑائے ہے بیٹا، لینے کو پدر ہاتھوں کو پھیلائے ہے بیٹا، آواز بطول آئی کہ اے فاطمہ کی جاں، یہ دکھ زدی مادر تیری مظلومی کے قرباں، گھوڑے پر جو تم جھومتے ہو خون میں غلطاں، ہاتھوں سے تیرے بازوؤں کو تھامے ہے اماں، ماتم میں گرے بان و کفن پھاڑ چکی ہوں میں، بالوں سے مختل کی زمین جھاڑ چکی ہوں، تنہائی سے کیوں گرتے ہو حاضر ہے یہ مادر، ہرنے سے اٹھاؤ میرے کاندھوں پہ رکھو سر، آئے گا لہیں پھیرنے جب حلق پا خنجر، میں خاک پا بیٹھوں گی تمہیں گود میں لے کر، چہلم تلک اس بن میں رہوں گی میرے پیارے،
चौकी तेरे लाशे की मैं दूंगी मेरे प्यारे। ये सुनते थे हजरत के लगा तीर जबी पर, तेवरा के सरे जी से गिरे रूए जमी पर, तलवारें चली दोशे मोहम्मद के मकी पर, आमादा हुआ शिम्र भी कत्ले शहीदी पर, सीने पे चढ़ा सित्ते रसूले अरबी के, खंजर से किया ज़बह नवासे को नबी के। है अर्ज ये वजीर की बहरे शहे अनाम, रोजे पे अपने जल्द बुला लीजिए इमाम। अला लानतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिमीन। नाज़रीन, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह 1445 हिजरी मुहर्रम में 21वीं मजलिस से 40वीं मजलिस आपके सामने फिर पेश करेंगे इंशाअल्लाह अल अजीज। ये किताब emersia.com पर अपलोड कर दी जाएगी, जिसकी बदौलत आप भी इसका प्रिंट निकाल के अपने घर में रोज़ा खानी कर पाएंगे। एक बार फिर दुआओं में याद रखिएगा। असगर मेहदी अशर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ नासिर।